بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد گاؤں کا وڈیرا مجھے گھر سے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک رات اس کی حویلی سے بھاگ کر شہر آ گئی۔ پیٹ کی خاطر ایک کوٹھی میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ چند دن ہی وہاں کام کیا تو یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ جہاں میں کام کرتی ہوں یہ کوٹھی والے تو خود بہت بڑے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ بھی جاتا ہے، اور دنیا تو مکافات عمل کا نام ہے، اور یقین والوں کے لیے معجزے بھی یہاں پر ہوتے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آج بھی کبھی جب میں ان گزری باتوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ میرا نام نور فاطمہ ہے۔ اس نام کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا تعلق حیدرآباد کے ایک پسماندہ سے گاؤں سے تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اماں بتاتی ہیں کہ ان کی شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور ابھی تک وہ اور ابا اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ان کی خوشحال زندگی میں اداسی کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اماں کا دن رات وقت یہی دعا میں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھر دے اور انہیں بھی اولاد جیسی خوشی نصیب فرمائے اور ماں جیسے رتبے پر فائز کر دے۔ وہ ہر وقت ہر نماز میں گڑ گڑا کر یہی دعا کرتی تھی، اور پھر آخر کار 10 سال بعد اللہ تعالیٰ کو میری ماں کی حالت پر رحم آ ہی گیا، اور میری اماں امید سے ہو گئیں۔ 9 ماہ بعد جب میں نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی تو اماں بتاتی ہیں کہ تم بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل کسی پری کی طرح۔ پیدائش کے فوراً بعد جب ابا نے مجھے اپنی گود میں لیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، بطول، دیکھا ہے تم نے، اولاد ایسی نعمت ہے، کیسے میرا گھر روشن ہو گیا ہے نا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میری آنکھوں میں نور ہی آ جایا ہے۔ میں آج دنیا کو دیکھنے کے قابل ہوا ہوں۔ یہ میری بیٹی نہیں، یہ تو میری آنکھوں کا نور ہے۔ جو ابا نے اولاد پانے کی اس خوشی میں میرا نام ہی نور فاطمہ رکھ دیا۔ میرے ماں باپ مجھے پانے کے بعد اس قدر خوش تھے کہ وہ اپنے گھر آنے والے ہر آئے گئے کو، حتیٰ کہ محلے میں ہر ایک ملنے والے کو بتاتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نام نور فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ جب تک میں 5 سال کی ہوئی تب تک پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ مانگ کر میرے والدین نے اولاد تو لے لی تھی، مگر اس اولاد کے نصیب وہ نہیں لے سکے تھے۔ نصیب کی ڈور اب بھی خدا کے ہاتھ میں تھی، اور میرے ماں باپ بھی باقی سب والدین کی طرح نصیب کے لکھے سے بالکل بے خبر تھے۔ خیر، وقت کا کام گزرنا ہے، وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ہم چھوٹا سا خاندان بہت ہی ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے، مگر یہ ہماری کائنات تب بکھرنے والی تھی۔ ہمارے گھر کا شیرازہ بکھرنے والا تھا، مگر ہم اپنی ہی دنیا میں مست تھے اور خوش تھے، اس بات سے بے خبر کہ قیامت ہمارے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے، بلکہ میرے ذہن کے پردے پر وہ دن نقش ہے۔ آج بھی یاد کرتی ہوں تو لگتا ہی نہیں کہ اس واقعے کو 10 سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ ابا کے پاس چند ایکڑ زمین تھی، اور اسی زمین کی آمدن سے ہی ہمارے گھر کی اچھی گزر بسر بھی ہو رہی تھی۔ اس رات ابا کی کھیتوں میں پانی کی باری تھی۔ جس رات پانی لگتا تھا، ابا اس رات عشاء کی نماز کے بعد کھیتوں کا رخ کرتے تو صبح فجر کے وقت ہی گھر لوٹتے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی بے خبر اپنے گھر کے آنگن میں سو رہے تھے، جب آدھی رات کے وقت کسی نے
ہمارے گھر کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا۔ اس شور سے میری آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور فوراً لپک کر چارپائی سے نیچے اتری اور کہنے لگی، یا اللہ خیر، یہ کون آ گیا اس وقت؟ وہ دروازے کی طرف بھاگی اور ساتھ ہی اونچی آواز میں بھی پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ بائی سے کسی مرد کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو بطول بہن۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہمارے ہمسائے میں رہنے والے چچر احمد کھڑے تھے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی اماں نے پوچھا، کیا ہوا رحمت بھائی، سب خیریت تو ہے؟ تو چچا رحمت کہنے لگے، خیریت نہیں ہے بطول بہن، کھیتوں میں نور کے ابا کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ بہت زہریلا سانپ تھا، پورا بدن نیلا پڑ رہا ہے۔ میرے بیٹے نے 15 پر کال کر دی ہے، گاڑی بھی آ چکی ہے اور وہ لوگ اب اسے شہر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ پھر چچا رحمت کہنے لگے کہ میں اور میرا بیٹا بھی گاڑی کے پیچھے ہی ہسپتال جا رہے ہیں۔ اماں نے ان سے پوچھا بھی کہ رحمت بھائی میں بھی آؤں؟ تو رحمت چچا کہنے لگے، نہیں بطول بہن، تم کہاں خوار ہوتی رہو گی، ہم مرد ہیں نا اس کے ساتھ، بس تم گھر میں بیٹھ کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نور کے ابا کو زندگی دے۔ 15 کی گاڑی اونچی آواز میں سائرن بجاتی میرے ابا کو لے کر شہر جا چکی تھی، اور ساتھ ہی رحمت چچا اور ان کے بیٹے بھی گئے تھے، اور پیچھے میں اور میری ماں بے چین حالت میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ ہمارے سر کا سایہ سلامت رہے، ابا کی زندگی بچ جائے، کیونکہ یہ ہمارے گاؤں میں پیش آنے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اکثر گاؤں کے مردوں کو رات کے وقت کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے سانپ ڈس لیا کرتا تھا، اور زیادہ تر موت ہی واقع ہوتی تھی، اور اسی خطرے کے پیش نظر میرے اور میری ماں کے دل دہل رہے تھے۔ میری ماں ساری رات بے چینی کی حالت میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہی، مگر شاید یہ قبولیت کا وقت نہیں تھا، یہ قبولیت کی رات ہی نہیں تھی۔ ہماری ساری مانگی گئی دعائیں اور التجائیں رائے گاں گئیں، اور دن چڑھتے ہی چچا رحمت اور ان کے بیٹے ایک ایمبولینس میں ابا کی ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر آ گئے۔ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ ابا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے، اور پھر ڈاکٹر نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میرے ابا اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے جان لیوا تھا۔ ابا ہم دونوں ماں بیٹی کو تنہا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ ابا کی اچانک موت سے ہم دونوں ماں بیٹی کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابا ہی زمین کے نیچے دفن نہیں ہوئے، ہم دونوں ماں بیٹی بھی جیتے جی مر چکے ہیں۔ ابا کی وفات کے چند دن بعد ہی ہمارے گاؤں کا وڈیرا اکمل چودھری ہمارے گھر کے دروازے پر آیا اور اماں سے کہنے لگا کہ بطول بہن، تمہارا شوہر تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب جو تمہاری چند کلے زمین ہے وہ تم میری نگرانی میں دے دو، کیونکہ زمینوں کی نگرانی کے لیے کسی مرد کا ہونا تو ضروری ہے، اور تمہارے گھر میں تو اب کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس زمین کی نگرانی اب میں کروں گا، اور تم دونوں ماں بیٹی کے کھانے پینے کا خرچ تم لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ اس نے اماں کی رائے لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا تعلق حیدرآباد کے ایک گاؤں سے ہے، تو یہاں حیدرآباد اور سندھ کے ارد گرد ابھی بھی وڈیرا سسٹم قائم ہے، اور یہ وڈیرے لوگ ہم غریبوں پر ایسے ہی حکومت کرتے ہیں۔ خیر اب ہم اکیلی عورتیں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں، اور یوں ہماری وہ چند ایکڑ زمین جس پر میرے ابا دن رات محنت کر کے خوب کمائی کرتے تھے، وہ اب وڈیرے اکمل کی زیر نگرانی جا چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اکمل ہمیں ہر 2 ماہ بعد ایک مناسب سی رقم پہنچا دیا کرتا تھا، جو کہ ہمارے خرچے کے لیے نہایت ہی قلیل ہوتی تھی۔ 6 ماہ بعد آنے والی فصل باڑی کے بارے میں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ ابا کے بعد ہماری زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہو گیا تھا۔
اگر یوں کہا جائے کہ ابا کے بعد ہماری زندگی پر چودھری اکمل نے حق جما لیا تھا تو یہ بات بھی سچ تھی، اور اسی غم نے اماں کو اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اماں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ چودھری اکمل زبردستی ہمارا کرتا دھرتا بن گیا ہے۔ ہماری زمین کی کمائی ہمارے پاس ہوتی تو میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی جہیز جمع کرتی، کوئی چیز بنا لیتی، مگر اب تو مشکل سے 2 وقت کی روٹی ہی کھا پاتے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ ابا کی وفات کو 10 سال گزر گئے، اور ان 10 سالوں میں اماں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی، اور کب اماں کو ٹی وی جیسا موذی مرض لگ گیا ہمیں خبر ہی نہ ہوئی۔ اور پھر ایک رات اماں نے بھی چپکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ آگے پیچھے میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور اب میں اس دنیا کے سمندر میں تنہا کھڑی تھی۔ اکیلی اور جوان لڑکی کے لیے یہ دنیا ایک جنگل ہے، اور یہ انسان اس جنگل کے جنگلی جانور۔ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ اماں کی وفات کے چند دن بعد ہی چودھری اکمل ایک بار پھر سے ہمارے دروازے پر آ گیا اور کہنے لگا، نور فاطمہ، تیری ماں بھی وفات پا چکی ہے، اب اکیلے اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا ضروری سامان لے لو اور گھر کو تالا لگا کر میرے ساتھ چلو اور ہماری حویلی میں رہو۔ وہاں میری بیوی بچے ہیں، میری ماں ہے، ان نوکر چاکر کی ضرورت تو ہمیں پڑتی رہتی ہے، تم بھی وہاں نوکروں کے ساتھ رہ لینا۔ میں نے چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا ضروری سامان لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ چودھری اکمل کی حویلی بہت بڑی تھی، اور حویلی کے ایک طرف نوکروں کے لیے الگ سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں بھی چودھری کی حویلی میں رہنے لگی، اور مجھے بھی نوکروں کے کمروں سے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ دن بھر میں حویلی میں کام کاج کرتی، اور یہ سوچ کر میری آنکھیں بھیگی رہتیں کہ میں اپنے ماں باپ کی نور فاطمہ، جس کے لیے انہوں نے کیا کیا سپنے سجائے تھے، آج چودھری اکمل کی حویلی میں ایک کام والی ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ مگر بات اگر کام والی ملازمہ تک ہی رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر یہاں تو بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں حویلی کے اوپر والے پورشن میں موجود چودھری اکمل کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جب اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا کر بند دروازے کی طرف لب کی تو اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری موجودگی سے بے خبر تھا، اور جلدی سے کہنے لگا، ارے تم میرے کمرے میں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر میں سب جانتی تھی کہ یہ بھی اس کی ایک چال ہے، اور اس واقعے سے تو کام شروع ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ چودھری اکمل مجھے اپنے کمرے میں بہانے بہانے سے بلاتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ مجھے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس کی نیت جان چکی تھی، اور میں یہ بھی جان چکی تھی کہ اس حویلی میں اب میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ حد سے بڑھ جائے اور بات میرے ہاتھوں سے نکل جائے، مجھے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ لہذا میں نے ایک فیصلہ کیا اور ایک رات چپکے سے اس حویلی سے باہر نکل آئی اور شہر جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ کبھی گھر سے تنہا نہ نکلنے والی نور فاطمہ آج بس کے اڈے پر تنہا کھڑی تھی، اور پریشان نگاہوں سے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی اور کیا کروں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بے خیالی میں یوں ہی چلتے چلتے میں بس کے اڈے سے باہر نکل آئی، اور پھر سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب میں اس سڑک پر پہنچی جہاں سے اب گھروں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، تو میں نے رک کر کسی سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، اور اسی خیال کے آتے ہی میں آگے بڑھی اور ایک بڑے سے بنگلے کی بیل بجا دی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ دیکھنے میں وہ چوکیدار لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ شخص مجھے دروازے سے ہی نہ بھگا دے۔ میں اندر جا کر کسی خاتون سے بات کرنا چاہتی تھی، شاید میرا کام بن جائے۔ اس لیے میں نے اندھیرے میں تیر چلایا اور اسے کہا کہ مجھے بی بی صاحب سے ملنا ہے، میں کام کے لیے آئی ہوں۔
چوکیدار کچھ دیر کڑی نظروں سے میری جانب گھورتا رہا اور پھر اندر کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ یقیناً وہ اندر سے کسی سے پوچھ کر آیا تھا، تبھی مجھے اندر لے جا رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پر ایک بزرگ خاتون بڑی نکسک سے تیار بیٹھی تھی۔ سلام کرنے کے بعد میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ بی بی جی، مجھے کام کی ضرورت ہے، اگر مجھے آپ کام دے دیں گی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں جھاڑو پونچھا، برتن اور کھانا ہر کام کر لیتی ہوں۔ وہ بزرگ خاتون دیکھنے میں ہی بہت اچھی اور مہربان معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر مجھ سے سوال جواب کرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ کام والی کی ضرورت تو ہے، تم چند دن کام کرو، اگر تم اچھا کام کرو گی تو میں تمہیں مستقل رکھ لوں گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس گھر میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر میرا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ ابھی تک میں نے اپنے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی شام ہونے کو آئی تو بی بی جی نے مجھے کہا کہ نور فاطمہ، اب تم چھٹی کر جاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ ان کی یہ بات سننی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ فوراً گھبرا گئیں اور کہنے لگی، ارے ارے نور فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے مختصر کہا کہ بی بی جی، گھر ہوگا تو گھر جاؤں گی، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور پھر کہنے لگی، اچھا فی الحال تم ایسا کرو کہ کچن میں ہی بستر لگا لو، پھر میرا بیٹا آئے گا تو میں تمہارا بھی کوئی انتظام کرتی ہوں۔ یہ بی بی جی گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی، ان کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی اور بیٹا نوکری کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یوں انجان عورت کو گھر میں رکھنا شاید وہ بھی اسے محفوظ نہیں سمجھتی، اس لیے میں نے چند ہی دنوں میں نہایت اخلاق سے اور اپنی عمدہ کارکردگی سے بی بی جی کا دل جیت لیا تھا۔ مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن میں صبح اٹھی تو بی بی جی بڑی خوش نظر آ رہی تھی اور گھر میں بھاگی دوڑی پھر رہی تھی، خاص طور پر کچن میں آ کر مختلف قسم کے کھانے بنانے کا بتا کر گئیں۔ میں نے کھانے کی تیاری شروع کی، مگر ساتھ یہ بھی پوچھ لیا کہ بی بی جی، آج آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ بی بی جی کہنے لگیں کہ آج پورے 15 دن بعد میرا بیٹا گھر آ رہا ہے اور پھر سارا دن خوب مزے مزے کے پکوان بنے، اور شام کو جب بی بی جی کا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھ پر جو حقیقت آشکار ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے گھر میں کام کر رہی ہوں وہ تو خود بہت بڑے پولیس کے افسر ہیں۔ یہ جان کر میرے دل میں ایک امید کی نئی کرن جاگ اٹھی تھی۔ پھر چند دن بعد میں نے بی بی جی سے اس بات کا ذکر کیا اور انہیں اپنے اوپر بیتنے والی ساری کہانی بتائی، اور انہیں بتایا کہ گاؤں میں میرا مکان بھی ہے اور میرے باپ کی زمین بھی ہے، جو کہ اس وقت چودھری اکمل کے قبضے میں ہے۔ بی بی جی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ نور فاطمہ، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر تمہارا حق تمہیں دلواؤں گی۔ اور انہوں نے صرف کہا ہی نہیں، وہ اپنی زبان کی پابند نکلی، جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساری تفصیل بتائی تو وہ یہ جان کر بہت حیران ہوا، اور پھر اگلے ہی دن پولیس کی ایک ٹیم کے ساتھ مجھے ہمراہ لیے وہ میرے گاؤں میں پہنچ گیا۔ چودھری اکمل گاؤں کے غریبوں کے سامنے تو خوب اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور وڈیرا بنتا تھا، مگر جیسے ہی پولیس کی گاڑی اور نفری کو دیکھا تو اس کا سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ بی بی جی کے بیٹے شہر یار سکندر نے جب اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا اور پھر یہ وضاحت پیش کی کہ یہ اکیلی لڑکی تھی، میں نے تو اس لیے اس کی زمین اپنی نگرانی میں رکھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو چاہیں تو ابھی اس کی زمین واپس لے لیں۔ اور پھر بی بی جی کے بیٹے شہر یار نے ایسا ہی کیا، انہوں نے میرا مکان اور میرے باپ کی چھوڑی ہوئی وہ زمین، جو کہ میرے باپ کی موت کے بعد
چودھری اکمل نے اپنے قبضے میں لے رکھی تھی، انہوں نے اپنی نگرانی میں فروخت کی اور اس سے ملنے والی رقم سے انہوں نے شہر میں مجھے ایک چھوٹا سا مکان بھی خرید کر دیا تاکہ مستقبل میں یہ پراپرٹی میرے کام آئے۔ وہ مکان میں نے کرائے پر دے رکھا ہے اور کرائے کی مد میں آنے والی وہ رقم بھی میں الگ سے اپنے پاس محفوظ رکھتی ہوں، کیونکہ مجھ اکیلی جان کا خرچہ تو کوئی نہیں ہے۔ کھانا پینا پہننا ہونا سب کا ذمہ بی بی جی نے اٹھا رکھا ہے، اور رہتی میں آج بھی بی بی جی کے گھر میں ہی ہوں اور انہی کے گھر پر کام کرتی ہوں۔ اس واقعے کو 4 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ بی بی جی نے کبھی مجھ سے ملازموں جیسا برتاؤ ہی نہیں کیا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں بلکہ ایک ماں کی طرح ہی میری فکر بھی کرتی ہیں۔ اکثر فارغ اوقات میں جب کبھی میں بی بی جی کی ٹانگیں دباتی ہوں یا ان کے سر میں تیل ڈالنے بیٹھ جاتی ہوں تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہتی ہیں، نور فاطمہ، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور مجھے بڑا چاؤ تھا کہ کاش اللہ مجھے ایک بیٹی بھی دیتا، مگر نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہی نہیں۔ اب مجھے اللہ کے مصلحت سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے مجھے چھوٹی بیٹی اس لیے عطا نہیں کی کیونکہ اس نے تو مجھے پلی پلائی بیٹی دینی تھی۔ بی بی جی کی اس بات پر میں ہمیشہ مسکرا دیا کرتی تھی۔ شہر آنے کے بعد اور بی بی جی سے ملاقات کے بعد میں کئی بار سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں اچھے لوگ اب بھی باقی ہیں، بلکہ یہ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی باقی ہے، ورنہ تو شاید اب قیامت آ چکی ہوتی۔ 4 سال کے اس طویل عرصے میں بی بی جی کے بیٹے شہریار سکندر کی شادی بھی ہو چکی ہے اور میری شادی کا ذمہ بھی بی بی جی نے اٹھا رکھا ہے، اور آج کل وہ اسی سلسلے میں مصروف رہتی ہیں۔ میری جب بھی نظر بی بی جی اور شہریار صاحب کے چہرے پر پڑتی ہے تو میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ کیا لگایا ہوا ہے، اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔